أشقالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخطا زدته قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، باآواز بلند عقیدت و محبت کے نال، ذوق شوق کے نال، قدر سمجھ کے نہیں فضل سمجھ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا روزانہ پیش فرماؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف تو با رحمت کائنات نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم حسین نانا سیدہ فاطمہ الزہرا دے بابا نبی علیہ سردار تاجدار کائنات فخر کائنات رونق کائنات وجہ تخلیق کائنات حسن کائنات رحمتی کائنات نوری کائنات جانی کائنات بلکہ کوٹ شکر غیور مسلمان بھائیو جانی جہانی کائنات جنابی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خوبصورت حسین بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعائیں اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیکری اخلاص و محبت استاد العلماء موسنی علیہ سنت مخلص فی الدین عزت امام قبلہ حضور علامہ مولانا محمد اسلم سواگی صاحب، آپ نے بندے نچیر نو حکم ارشاد فرمایا میں اپنی ساری مصروفیت چھوڑنے ہویا اپنی مسجد جمعہ چھوڑنے ہویا آپ دوستوں کی زیارت واسطے شہر چنیوڑ کو اتنا لمبا سفر کر کے حاضر ہویا. تشریف فرما عزت مال حضرت علامہ مولانا قاری حافظ شفقت
حسین سیالوی صاحب، دیگر تشریف فرما دوستوں بھائیوں بزرگوں، آج یوم صدیق اکبر اور انشاءاللہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین امام المتقین تاج الصالحین اصدق الصادقین زینت دربار مصطفیٰ واقف اسرار مصطفیٰ رونق بازار مصطفیٰ غم و سار مصطفیٰ نیت گلزار مصطفیٰ حسن پیکر جمال مصطفیٰ مظہر کردار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ یار میزار مصطفیٰ خلیفۃ و بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی عظمت، آپ دی رفت، آپ دی بلندی اور آپ کا جنتی ہونا انشاءاللہ استادی باحوالہ میں ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ آپ دوستوں نے سامنے اس موضوع کے حوالے نال گفتگو کی سعادت حاصل ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ گفتگو شروع ہے بلا تمہید بہت توجہ فرمانا۔ میں دوران خطبہ آپ دوستوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت کریمہ کا تھوڑا جنا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، کہ ایک وہ ذات ہے جو سچ لے کے آئی ہے، وَصَدَّقَ بِهِ، ایک وہ ذات ہے جس نے اس سچ کی تصدیق کی تھی۔ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ وہ دو میں ذاتہ نے اولئک ھم المتقون، یہ عام نہیں، یہ متقی ہے۔ اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ آج لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایمان کے شک کرتے ہیں۔ رب کائنات فرما رہے ہیں کائنات والوں صدیق اکبر ایمان کے شک نہیں کرنا، یہ کل بھی منتقی ہے، یہ آج بھی منتقی ہے۔ آپ سے سبحان اللہ۔ میں نے دوستہ دستگار کے ترنمی شعر شاعری میں متبادہ گزارتے تک میرا شعر والا ذوق نہیں ہے، انشاءاللہ جتنے سورت ہندی ہوئی میں انشاءاللہ وہ بھی لانا گا۔ بہت وجہ فرمانا باقی سی بکا سوال ہے سچ لے کے آن والی ہستی کون اور اس سچ کی تصدیق فرمان والی ہستی کون؟ بہت وجہ فرمانا۔ پہلی تفسیر دوری منصور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 912 ضیاء القرآن پبلیکیشن کا 6 جلدہ والا چھاپا میری لائبریری کے اندر موجود ہے۔ دوسری تفسیر قرطبی امام قرطبی رحمت اللہ تعالی جلد نمبر 8 کے اندر امام قرطبی رحمت اللہ تعالی صفحہ نمبر 271 تفسیر ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی تفسیر کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر اور تفسیر نظری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے جلد نمبر 8 کے اندر صفحہ نمبر 270 کا لکھے ہیں کہ
کائنات والوں سن لو جیڑی ہستی سچ لے کے آئیے اس کو تاجدار ختم نبوت دس دے اور جس نے سب تو پہلے اس کی تصدیق کی ہے اس کو سیدنا ابو بکر صدیق آخ دے ایک گل میری نہیں ایک گل استادہ نہیں ایک گل پیر سیال لجپال دی نہیں کر رہا بڑی توجہ فرمانا میں گل داتا علی حجویری دی نہیں کر رہا میں گل پیر سیال دی نہیں کر رہا میں گل محدث اعظم پاکستان دی نہیں کر رہا توجہ نہیں تو فرمانا کوئی شکل والوں میرے کریم نبی کا کلمہ پڑھنا رہے ہو اب آگے سیدھا کہا 4 تفسیر کا میں حوالہ لیتا ہے اٹھاؤ تفسیر قرطبی اٹھاؤ تفسیر روح البیان اٹھاؤ تفسیر دور منصور جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ تو پوچھا گیا یعنی سچ رہ کے آن والی ساتھ کھاؤئے اور کس نے اس ساتھ کی تصدیق کی تھی وہ ساتھ کھاؤئے مولا کائنات علی مرتضیٰ فرما میرے کائنات والوں سن لو کہ سچ لے کے آئیے اس کو اپنا دلال آکھا جاتا ہے اور کس نے سب تو پہلے اس ساتھ کی تصدیق کی تھی اس کو سیدنا ابو بکر صدیق آکھا جاتا ہے بہت توجہ فرمانا کتاب نائے اسطر داپا امام جزی رحمت اللہ علیہ فرمانے ہیں انجیل نمبر 3 صفحہ نمبر 206 208 نمبر کہ میرے آقا علیہ السلام کا غلام حضرت ابو بکر صدیق آپ ان کی شام کے اندر ہیں آپ نے ایک خواب دیکھا آسمان نہ سورج مکے کے اندر پھر اس کی اکیلا پورے علاقے کے اندر پھر وہ سوئے میں 2 دن آیا جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے رائے کو تشریف لے کے گئے آپ نے فرمایا میں کل بڑی شارٹ کر رہا میں بہت تک پہنچ رہا بڑی توجہ فرمایا آپ نے فرمایا میں خواب دیکھا اس نے تعبیر کی اس رائے نے کیا عبداللہ اپنا خواب بیان کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق آپ نائے عبداللہ آپ نے اپنا خواب بیان دیتا اس رائے نے کتابہ کا کھو دیا یہ تو کتابہ پر بھی نہیں یہ تو ابو بکر صدیق کا نہیں کوڑ شکا رہے ہو آپ سدے ہو سبحان اللہ بابا جی بابا تو سبحان اللہ اب آگے زباکار میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھی مارے ہو میرے گرے نبی غلام پڑھی توجہ فرمانا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صاحب تصدیق قدو فرمائیے بہت توجہ فرمانا آپ نے اپنا رائے بدو خواب بیان کیتا ہے رائے بدو کتابہ مروے تائے دو جناب سیدنا صدیق اکبر مروے جنابے اس رائے نے کیا اور ماریا تیرا نام کیے آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے انہیں کیا آیا کی تمہیں آپ نے فرمایا میں مکے نے بھی جو آیا کبلا استاد جی انہیں کیا مکہ اوہی شہر ہے تیرا 2 پہاڑا کے درمیان ہے آپ نے فرمایا ہاں اوہی شہر ہے انہیں کیا اے عبداللہ تیرا خاندان کیا ہے آپ نے فرمایا خاندان بڑھوگی میں انہیں کیا عبداللہ تیرے جسم کے ایک نشان ہے ایک نشانی ہے میں وہ نشانی دیکھنا چاہتا ہوں جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے رائے باؤ میری نشانی ہے بڑی توجہ فرمانا اس رائے نے کیا میں اے عبداللہ اے ابو بکر صدیق اے دیتے ناف اس ناف کے ہوتے ایک کالے رنگ کا دل ہے میں وہ دل دیکھنا چاہتا ہوں بڑی توجہ فرمانا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے قمیض کو ہٹایا ہے جو قمیض کو ہٹایا ہے اس رائے کو دل نظر آیا ہے اس نے دل کو چھوڑنا شروع کر دیتا انہیں کیا اے عبداللہ اپنے پختہ کے نال نکالے تیرے علاقے میں اندر ایک نبی پیدا ہوا ہے جس نے ختم نبوت کا اعلان کرنا ہے کیا اللہ کا نبی بن کے آیا ہے کیا اللہ کا رسول بن کے آیا ہے کیا ختم نبوت کا تاجدار بن کے آیا ہے اس کا سب تو پہلے تو کلمہ پڑھنا ہے زندگی کے اندر تو اس کا وسیع بننا ہے اس کے جانے کے بعد تو خلیفہ تو بلا فصل بننا ہے اے ابو بکر جو مصطفیٰ کا کلمہ
نال بڑی توجہ فرمانا میرے کریم نبی کا کلمہ پڑھنا رہے ہو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 6 مہینے ملک شام میں نمائے 6 مہینے جو بعد آپ چلتے چلتے انہیں مکہ المکرمہ میں آپ کے شریف رہ کے آئے تھے آپ کی استاد کی ملاقات ہے ابو جہل عتبہ شیبہ ربیعہ کے نال ہوئی ہے مکے کے اندر بادشاہ کے نال ہوئی ہے اب آپ زیدہ کاجر آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور مکے کے کافروں نے کیا اے عبداللہ تیرا یار محمد کریم ہے وہ کہتا ہے اللہ دا نبی ہے اللہ دا رسول ہے کہ یہ تام میں وچے روئے ایک نکل جانا ہے قبر دے چلے جانا ہے ایک دہاڑا اور اس کو اس کو قیامت دا دہاڑا دے دے اس کو آخرت دا دہاڑا دے دے اس کے رب کائنات نے پھر زندہ کرنا ہے ابو جہل کہنا ہے اے عبداللہ ایک دس سے جڑا ایک بار کہا جائے وہ زندہ کیویں ہو سکدا ہے تاج مالک صداقت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وہ ابو جہل یاد رکھنا جڑا خدا ایک باری پیدا کر سکتا ہے وہ رب کائنات دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنا سامان رکھا چلتے چلتے لجپال نبی نے دروازے تے دستک دیتی اما خدیجہ الکبریٰ پوچھی یعنی کون آواز آئی اما عبداللہ ابو بکر دروازہ کھولو سکان ملنا آواز آئی عبداللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہاڑی کے تشریف فرمائے جناب سیدنا ابو بکر صدیق پہاڑ تے گئے نہیں میں پاک نبی نے فرمایا عبداللہ اللہ رب العزت نے میں تاجدار ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں عبداللہ میرا کلمہ پڑھ نبی صدیق اکبر اس کے دن سنیا جتنے بھی نبی آئے گی موج سے لے کے آئے گی تو آٹے نبوت کی دلیل کی ہے میں نبی نے فرمایا عبداللہ یہ دس جڑی شام دے ظاہر نہ گلاں کیتیاں نہیں وہ تو دس دینا محمد دس دیوا سچ یہ گل لکھی نہیں گل کرنی بڑی توجہ کتاب کا تحفۃ الصلاۃ الی النبی المختار صفحہ نمبر 48 ضیاء القرآن پبلیکیشن چھاپا ساوے دا میری لائبریری میں کتاب حضور موجود ہے بہت توجہ فرمایا مکہ المکرمہ دی گلی تے سات کا حضور دے سامنے آ گئے اے محمد کریم جو سچا نبی ہے نا اے گٹکا لے لا کھجور نہیں سویرے باغ تیار ہوئے تے کلمہ پڑھنے سے سرکار مصطفیٰ نے گٹکا لیا سرکار مصطفیٰ نے گٹکا لگا دیا حضور نے ماں سویرے آج میں باغ تیار ہو سی اور جڑا سمجھتا ہے جس چیز کا عقیدہ مدینے والا باغ تیار کر سکتا ہے وہ بندہ کہ سبحان اللہ نہ تو چلتے چلتے ابو جہل کے دروازے کون انہوں نے کہا آپ یہ دروازہ کھولو خیر انہوں نے کہا دیکھ آئے استاد جی محمد کریم نو گٹکا تے گٹکا او دیکھ کے آئے جنہاں گٹکا نو سیونک لگی ہے ابو جہل نے سیر نہ پڑیا اور کیا کہ سیونک میں لگی ہے محمد نے فرما دیتا نا سویرے باغ تیار ہونا ہے پھر سویرے باغ تیار ہو ہی جانا ہے نہ گٹکا وسر نہ باغ تیار ہو سیدھا دا ٹائم ایک آفا گٹکا پٹیاں ملک میں لوگ کے بزرگوں جنہیں آپ 5-7 بندے سجے کھپے ملک میں لوگ کے حیدہ خموش بیٹھے ہیں میرے سفر ایک ہوتے اپنی سبحان اللہ جو سابے کی بکا انہاں گٹکا پٹیاں اپنے گھران دے اندر ملک میں لوگ کے سو گئے صبح ٹائم ایدو رحمانی پڑھ لی ایدو شیطانی پڑھ لی ایدو سرکار مصطفیٰ ایدو ابو جہل ایدو حضور سیابہ ایدو کافر سامنے ویکھیا کھجورہ دا باغ تیارے راجے پاک نبی نے کھجورہ نو توڑیا میرے پاک نبی نے کھجورہ کافر دیا کافر کھجورہ کھا کر اے محمد کریم ایک جان طرح سے شام دی کھجورہ کی ٹکے مصر دی کھجورہ کی ٹکے یمن دی کھجورہ کی ٹکے عراق دی کھجورہ کی ٹکے ہر علاقے دی کھجورہ کی ٹکے اس وقت کی ٹکے نہیں کی فائدہ اس بندے نو حضور دی اندر سنندا یا سن کے سمجھ کے پھر خاموش رہ گیا میرے پاک نبی نے کتنا سانجی اس کو آ کے فرمایا کافرو اتنا تے رات یا تہاڈی جیب تے وچ نے سبحان اللہ کافر رات دے ٹائم گٹکا پٹے میرے نبی نو پتہ چل سکدا ہے غائب گلاں کرے مصطفیٰ نو پتہ کیوں نہیں چل سکدا سبحان اللہ اچھی بات ہے سبحان اللہ جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا
ایک ہوندا صادق، ایک ہوندا صدیق. ابو بکر صادق نہیں صدیق. صادق کون ہوندا ہے؟ صدیق کون ہوندا ہے؟ بڑی توجہ فرمانا. صادق وہ ہوندا ہے جویں واقعہ ہویا ہو انجے بیان کر دے، درمیان میں کوئی اتراؤ چڑھاؤ نہیں، کوئی رد و بدل نہیں. جویں واقعہ ہویا ہوئے انجے دس دے اس کو صادق کر دے. صدیق وہ ہوندا ہے جویں منہ دے وچوں کڈ دے اللہ انجے فرما دیندا. اونچی آواز سے سبحان اللہ. بس میں او دے اندر مالک بن سنان بڑی توجہ فرمانا. آپ شہید ہو گئے، چلو مالک بن سنان شہید ہوئے گا، بہت توجہ فرمانا. مالک بن سنان شہید ہو گئے، خالق کائنات نے مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی. حضور صحابہ مدینہ تشریف لے کے آ رہے ہیں. مالک بن سنان دے چھوٹے چھوٹے بچے حضور دی بارگاہ وچ آئے، یا رسول اللہ ساڈے باپ دا کی بنیا؟ حضور نے سوچیا بھی اگر میں 10 سال شہید ہو گیا، یہ چھوٹے بچے انہاں دل تے کی بھی سی. سرکار نے فرمایا پیچھے عمر ہوندا ہے، عمر تو پوچھ لو. اونچی والی بولو سبحان اللہ. پیچھے فاروق اعظم آ رہے بچے جناب فاروق اعظم کو، آپ نے پیچھے عثمان غنی آ رہے بچے عثمان غنی کو، آپ نے پیچھے مولا علی آ رہے بچے مولا علی کو، آپ نے پیچھے ابوبکر صدیق ہوندا ہے. کوئی شک نہیں کہ بولتے نہیں پہ جائے. میں بلانا چاہتا بابا نے بولا تو سبحان اللہ. میرے پاک نبی کے فرمایا توجہ فرمایا. حضور نے فرمایا پیچھے فاروق اعظم آ رہے ہیں، فاروق اعظم نے فرمایا پیچھے عثمان غنی آ رہے ہیں، عثمان غنی نے فرمایا پیچھے جناب مولا علی آ رہے ہیں، مولا علی نے فرمایا پیچھے ابوبکر صدیق آ رہے ہیں. اب آگے ذکر کر چھوٹے چھوٹے بچے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں چاچو ہے تو سارے باپ کا کی بنیا. آپ نے فرمایا تھوڑا باپ زندہ ہے پیچھے آ رہا ہے. صحابہ اکرام مسجد نبی دے اندر تھوڑی دیر بعد مالک بن سنان آ رہا ہے. عرض کی سونیا یہ تے شہید ہو گیا، یہ زندہ کی نہیں. نبی نے فرمایا صحابہ ابوبکر صدیق نے کہا ہے زندہ وے، کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے پر عائشہ تو صدیقہ باپ کے جھوٹا نہیں ہو سکتا. بہت توجہ فرمانا. میرے پاک نبی نے کیا کہا؟ مسجد نبی شریف کتاب نام ریاض النظر فی مناقب اشرا مبشرہ. مسجد نبی شریف صحابہ اکرام نے جنبے غفیر لاجپال نبی نے اپنے صحابہ نے فرمایا صحابہ جس نے ابراہیم علیہ السلام نے سینے دی زیارت کرنی اپنا ہاتھ بلند کرنا. تمام صحابہ اکرام نے اپنا ہاتھ بلند کیتا ہے. ساتھ کسی ایک صحابی نے یہ نہیں گل کی یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دا وصال ہے آج ہزاراں سال گزر گئے ہیں، تسی ابراہیم علیہ السلام نے سینے دی زیارت کس طرح اعتراض کرو؟ نہ صحابہ دا یہ عقیدہ ہے جڑا مدینے والا فرشتے بیٹھ کے عرش کی خبر دیش کے ہے او مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سینے دی زیارت میں اعتراض کرائے. سرکار اسماعیل جس نے ابراہیم علیہ السلام نے سینے دی زیارت کرنی اپنا بلند کرنا. تمام صحابہ نے اپنا بلند کیتا ہے. حضور نے ابوبکر اپنا تھلے کر جناب صدیق کو اپنا تھلے کیتا ہے. سرکار مصطفیٰ نے دوسری مرتبہ فرمایا صحابہ جس نے ابراہیم علیہ السلام نے سینے دی زیارت کرنی اپنا ہاتھ بلند کرنا. تمام صحابہ کرام نے اپنا ہاتھ بلند کیتا ہے. میرے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا صحابہ جس نے ابراہیم علیہ السلام نے سینے دی زیارت کرنی اپنا ہاتھ بلند کرے. تمام صحابہ کرام نے اپنا ہاتھ بلند کیتا ہے. لاجپال نبی نے اپنی زبان نبوت کو ہلایا کہ صدیق اکبر کو ارشاد فرمایا. اب آگے جیتا کہا میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہوگی دیکھ رہی آقا علیہ السلام نے غلام کو بڑی توجہ فرمانا. میرے تیرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جس نے ابراہیم علیہ السلام نے سینے دی زیارت کرنی ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کرے. مسلمان بھائیو تمام صحابہ کرام نے اپنا ہاتھ بلند کیتا ہے. نبی پاک نبی نے اپنے جناب صدیق اکبر کو فرمایا اے میرے پیارے غلام ابوبکر اور جڑا سامنے چبوتا ہے اس چبوتے تے کھڑا ہو جا. جناب سیدنا ابوبکر صدیق آپ چبوتے تے کھڑے ہوئے. میرے پاک نبی نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سن لو اے میرے غلام ابوبکر جڑا اے تن تے قمیض ہے ایک قمیض ہوتا جناب صدیق
انہوں نے اپنا قمیض اتاریا وے اٹھاؤ کتاب بنائے ریاض النصر فی ملاقب اشرف بشرا علامہ محب الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ جیل نمبر اول دے اندر فرماتے ہیں لجے پاک نبی نے اپنے صحابہ نے فرمایا وے اے میرے پیارے صحابہ جس نے ابراہیم علیہ السلام نے سینے دی زیارت کرنی ہے میرے صدیق نے سینے دی زیارت کر لے سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب 5 لاکھ مربع میل دا مالک جس دے نام گلستان آج بھی ڈرتا ہے کوئی نہیں سبحان اللہ بہت وجہ آپ بے ہوش ہو جدو آپ نے ہوش آئے پیر بھائی نے کیا عمر خاموش آپ بے ہوش کیوں ہو پڑھیا کی آپ نے میں دل دی تمنا اے نکاش اللہ رب العزت میری شکل انسانی دی اندر فاروق اعظم نہ بنایا ہوگا عمر ابن خطاب نہ بنایا ہوگا آپ نے میں دل دی تمنا اے کاش اللہ رب العزت نے صدیق اکبر سینے دا اقبال بنایا ہوگا جس نے سینے دے اقبال دا یہ مقام ہے اس صدیق اکبر دا اپنا کی مقام ہوگا جنگ یرموک میں صحابہ کرام جا رہا ہے جدو آیا نا طائف کا علاقہ دوپہر کا ٹائم ہے صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالے جناب صدیق اکبر نے ویش کرنی داڑھی دے اندر مٹی صفد آثار میں آپ نے اپنی داڑھی چاڑی کنگا کیتا ایک بار جناب صدیق اکبر کا قبرستان میں گرے ہیں آواز قدرت آئی آپ بکر ہے تیرا بار قبرستان میں گرے ہیں پہلے یہ نہ قبرستان والے رو قبرہ والے رو آزاد ہوتا تھے انہیں آزاد رو رب کائنات نے اٹھا کے جنتا عطا فرمانی تھی بندے بولتے نہیں پہلے صدیق اکبر دی ایک بار دائے مقام ہے خدای جانتا ہے اس صدیق اکبر دا اپنا کی مقام ہونے گا سچی گل رکھتی خوبصورت پیش کروں کتاب بنائے ایاہ العلوم حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر دا ایمان ساری امت دے حافظ عالم شیخ پیر مرید انہوں نے ایمان ایک پڑھنے میں رکھا جاتا ہے صدیق اکبر دا ایمان پڑھنے میں رکھا صدیق اکبر دا ایمان وزنی جب کل قیامت دن ہونا نا جنہ گناہگار جنہ میں چلا جانا سرکار مصطفیٰ نے کہنا مولائی تے میرے نے آواز قدرت علی محبوب جنہ دے دل دے اندر رائی دے برابر بھی ایمان ہے نا انہوں نے نکال دے جنت لے سبحان اللہ جنہ دے دل دے رائی دے برابر ایمان ہے انہوں نے جنت دے جانا ہے جس دے ایمان دا مول نہیں کوئی نہیں بندے تڑپے نہیں اچھنا نہ سکتے سبحان اللہ کتاب نام مسلم شریف کتاب الزکاة جلد نمبر اول صفحہ نمبر 778 ساری شبیر اللہ دی تین جلد والی کتاب کا ہم نے تعالیٰ میں نائب سبحان اللہ بہت وجہ پڑھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے فرمایا صحابہ آئی کو آٹے اندر کوئی ایسا ہے جس نے روزہ رکھیا روزہ کیڑا نفل فرضی نفل رمضان کا مہینہ نہیں مہینہ رمضان کو ہٹ کے تو آٹے اندر کوئی ہے جس نے روزہ رکھیا سرکار نے صحابہ والے کہا کہ صحابہ نے نہیں کہا سونا میں روزہ رکھیا جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں روزہ رکھ کیا ہے من اشبہ منکم اليوم صائما تو آٹے اندر کوئی ایسا ہے جس نے روزہ رکھیا جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں روزہ رکھیا فمن تابع منکم اليوم جنازتاً کوئی بہاٹے اندر آگے جنازہ پڑھ کے آیا کوئی ہے پڑھنے میں گیا آج جنازہ کسے پڑھے آؤں حضور نے صحابہ پر ویکھے کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھے جناب صدیق پر کھڑے یا رسول اللہ میں نماز جنازہ پڑھ کے آیا میرے پاک نبی نے اپنے صحابہ کو فرمایا صحابہ فمن عطا منکم اليوم مسکینا تو آٹے اندر کوئی ایسا ہے یہ سائی مسکین کو کھانا کھوایا ہوں حضور نے صحابہ پر ویکھے کسی صحابی نے نہیں کہا سونا میں مسکین کو کھانا کھوا کے آیا جناب صدیق پر سے سونے آئی میں مسکین کو کھانا کھوا کے آیا ہوں فمن آدھا منکم اليوم مریضا
کوئی تو اڈے اندر ہے یا مریض نو پوچھن گیا ہے آج متعلق دے سے جاندے نا جناب صدیق بس سنیا میں مریض نو پوچھ کے آیا میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ جس دے وچ اے کوالٹیاں ہون اے نیکیاں ہون اے خوبیاں ہون سن لو پکا جنتی ہے حضور اتنے علماء فرمانے گلاں دو نے یا تے صدیق اکبر نو پتہ ہے کہ آئی سرکار نے اے چار سوال کرنے لے اے نا چار نیکیاں دے بارے پوچھنا لے جہاں تے صدیق اکبر او عمل کر کے آئے لے یا سرکار نے خود پتہ ہے کہ صدیق اکبر نے اے نیکیاں کتنی لے یا پھر اگلی گل اے ہے کوئی نیکی نہیں جیسے صدیق اکبر کرتا نہیں ایک کتاب مسلم شریف کتاب زکات ہے ایک تو دو حدیث آگے چلو پاک نبی نے فرمایا صحابہ جدو کل قیامت دا دن ہوسی نا کچھ او بندے ہوسن جڑے اللہ دے ذات دین دین آئے میں بڑے بڑے بندے ویکھے میں تواڈے مزاج دا نہیں پتہ میں اپنے علاقے دی گل کہہ دینا میں بڑے بڑے بندے ویکھے استاد جی 2-2 لاکھ روپیہ مہینے دا خرچ کردے سن کوئی دکان دا خرچہ کوئی ملازمت کوئی گھر دا خرچہ کوئی اپنی عیاشی 2-2 لاکھ روپیہ مہینہ خرچ کر اور اپنے نام تو میرا مسجد کا میلہ کر دیا پائس چاہیے گائی صاحب یہ حالات بڑے خراب ہو گائی صاحب تسی چلو میں تو میلے سے گائی صاحب مجبور نہ کیتا کرو گائی صاحب تسی مجبور بڑا کار چھڑتے ہو تو مڑ ہوندا کی ہے تواڈے سامنے بندے جڑا حال ہوتا ہے تو ویندے پے جدوں دے بندے نے دین تو مخ موڑ لیا اور دا خدا دی نام دا ساڈے تو مخ موڑ سرکار نے فرمایا ابو داؤد سی ترمذی سی باب المناقب حدیث پاک موجود ہے غزوہ تبوک کا موقع سرکار نے صحابہ جاؤ مال لے کے صحابہ کرام مال لے کے آئے نہیں تو صدیق اکبر ٹار دا لباس پا کے کنڈیا دے بٹن لاتے صدیق اکبر سارا مال لے کے اتنا مال کہ ہاتھ پھیریا کہ سوئی گانے لے آ جائے سوئی بھی لائے کہ دے مصطفیٰ تے سرکار نے میں ابو بکر گانے کی رات کیا ہے سوڑے گانے اللہ جو رسول چھاڑ کیا ہے رسول صاحب نے تشریف فرمائے میرے نہیں پتا کسی بولنے کے خاموش رہ جائے اب آگے سیدھا کل سرکار مصطفیٰ جناب صدیق اکبر نے سامنے تشریف فرمائے صدیق اکبر عرض کرے چھوڑیا میں اپنے گھر کے اندر اللہ کے رسول چھوڑ کے آیا پتہ ہے چلیا مدینے تاجدار صدیق دی نگاہوں دے وچ نہیں حاضر ناظر اپنے گھر دے وچ نہیں حاضر ناظر سرکار نے فرمایا کچھ ایسے کچھ نصیب ہو سن جڑے اللہ دی راہ تے خرچ کر دے اس دروازے وچ گزر سن باب صدقہ خیرات والے دروازے وچ گزر کے جنت جا سن کچھ ایسے کچھ نصیب نہیں جڑے رمضان آن تو پہلے بیمار نہیں ہوندے تے روزے رکھتے او باب ریان وچ گزر کے جنت جا سن کچھ ایسے کچھ نصیب نہیں جڑے 5 ٹائم دی نماز پڑھ دے او نماز والے دروازے وچ گزر سن جناب صدیق اکبر نے سنیا کوئی ایجا بندہ بھی ہے جڑا جنت دی آگ دروازے وچ گزر کے جنت جا سی بڑی توجہ فرمانا میرے کریم نبی نال پیار کرنے والے کتاب رائے مسلم شریف کتاب الزکات کے نمبر اول صفحہ نمبر 778 کے حدیث پاک موجود ہے کہ پاک نبی کی بارگاہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کریں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کوئی ایسا خوش نصیب نہیں ہے کہ جنت آگ دروازے وچ گزر کے جنت میں داخل ہوتی میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر اور کوئی نہ ہوتی اور تو سے کہ جنت آگ دروازے وچ گزر کے جنت داخل ہوتی سبحان اللہ حضور نے فرمایا اللہ پاک نے نا 307 خصلتاں خوبیاں پیدا فرمائیاں جنہاں اللہ پاک بھلائی دا ارادہ فرماندا ہے اور ایک خصلت عطا فرما دے ایک خوبی عطا فرما دے جنہاں کو ایک خوبی ہو سی نا اور اللہ پاک ان جنت عطا فرما سی جناب صدیق اکبر کھڑے ہو یا رسول اللہ کوئی میرے وچ بھی خوبی ہے جو نے ابو بکر اللہ نے 360 خوبیاں تیرے وچ جمع فرما دتی ہیں جے دے وچ ایک خوبی او تے جنت جیسی جے دے کو 360 ہو سبحان اللہ صحیح ابن حبان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 39 شبیر رضی لاہور دی کتاب چھپی ہے میری لائبریری میں موجود ہے بہت بڑی پڑھا کریم نبی نے فرمایا صحابہ میری امت کا ایک آدمی ایسا ہے جنہوں جنت جاسی نا پوری جنت اس کا استقبال کرسی مرحبا مرحبا لے نعرے لگا سی
ہاتھ دی خواہش اسی دی میرے علاوے تاجدار صداقت کھڑے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں، عرض کی سوڑیا بس اتنا لفظ دیو کیا اس میں دیکھ سا میرے نبی نے کہا ابو بکر ہے او ہو تے کوئی نہیں ہوئے گا، تو ہی جنت داخل ہوئے گا، پوری جنت نواکھے گی، ابو بکر تو میرے علا جا، صدیق اکبر تو میرے علا جا، صدیق اکبر تو میرے علا جا، صدیق اکبر تو میرے علا جا، پوری جنت جس کا استقبال کرے گی اس کو ابو بکر صدیق آخر گی۔ اب ہمیں اس بکار میں ایک نئی نبی نام پیار کرنا ابو داؤد شریف جلد نمبر 63 نمبر 355 حدیث پاک موجود ہے، رحمت کائنات نبی نے فرمایا صحابہ سن لو، آج جبریل امین نے میں جنت دا او دروازہ دکھایا ہے یہ دروازے وچ گزر کے میری امت جنت میں جاسی۔ جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرض کی دل اج پالا کاش میں بھی تواڈے نال ہوندا۔ سبحان اللہ، اچھی آواز سے سبحان اللہ۔ میں کوئی صدیق کھبے نہیں گیا، میں ابو بکر صدیق پڑھدا پیا، میں کوئی صدیق کھبے نہیں گیا اور دا حوالہ گفتگو کرتا پیا تے ہن تے تسی سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کاش میں بھی تواڈے نال ہوندا۔ میرے نبی نے میں ابو بکر میری امت وچ جس نے سب تو پہلے جنت جانا ہے اور تے کوئی نہیں ہونا، ابو بکر صدیق کو تو ہی ہونا جس نے خدا دی جنت سب تو پہلے جانا ہے۔ آج ایسا تھا بیٹھ ہم نے لڑا چھڑے خدا نہ نہیں روحماء بینہم یہ آپس سے بڑا پیار کرتے ہیں، انہا پیار ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے خواب کیا جنت بہت بڑا محل ہے، پوچھا اے محل کس ہے؟ آواز ہے یا علی اے محل اس نے کس سے اے اس نے لب سے اس نے مل سے جہاں صبح صبح صاحب تو پہلے تینوں سلام کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، از دل نے جانتے کوئی نہیں سلام کی سنو سلام کی فضیلت ہے۔ ہماری زندگات جناب صدیق پر تشریف لے کے آ رہے ہیں مکہ دی گلی یہ جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے ہن علی دا دل ہے صدیق مینوں سلام کرے صدیق اکبر دل ہے علی مینوں سلام کرے علی دا دل ہے صدیق مینوں سلام کرے صدیق دا دل ہے علی مینوں سلام کرے۔ تھوڑی دیر بعد مولا علی نے سلام کیتا صدیق اکبر چلدے دل مصطفیٰ نے جناب صدیق نے سلام کیتا صدیق حضور دی بارگاہ عرض کی لج پالا لگتا ہے انہی علی میرا ناراض ہے سرکار مصطفیٰ نے فرمایا بلال کہا علی نے بلا کے لایا مولا علی حضور دی بارگاہ چاہے میرے پاک نبی نے فرمایا یا علی آج ابو بکر صدیق فرمایا کہ تم ابو بکر ناراض ہے عرض کی سونیا میں ناراض نہیں میرا تے امام ہے میرا تے امام ہے بہت وجہ فرق میرے پاک نبی نے کہا یا علی اے دس آج صدیق کو سلام کیوں نہیں دیتا ایس کی دل اج پالا میرا تی خواب دیکھے جنت بہت بڑا محل ہے میں پوچھا کہن دی سی آواز آجا تین سلام کر سی سوڑیا میں صدیق کو سلام نہیں کیتا میری دی تمنا ہے صدیق میں نے سلام کرے جنت محل دا مالک بن جاوے سبحان اللہ، بابا اللہ سبحان اللہ بس نبی ساجی کھچا کھچ بھری ہوئی اتو کسی آنے والے واسطے اتنی جگہ ہی نہیں کہ بیٹھ سکے کھچا کھچ بھری ہوئی ایدو تھوڑی دیر تو بعد جناب مولا علی آپ تشریف لے کے آئے ہیں حکمت کائنات نبی نے اپنے صحابہ پر ویکھے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج شناس مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر پر ویکھے ہیں تاجدار صداقت کھڑے ہوئے نہیں آپ نے میں یا علی اگے تشریف لے کے مولا علی آپ اگے تشریف لے کے آئے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ سن لو عزت اعلی دی عزت کرتا ہے بولتے نہیں پتہ نہیں کی بڑھ گیا دل لگیا ٹھاک کے تو آگے ٹھاک لگتی پئی ہے میرے کوئی لگتی پئی اچھی بات آپ سنو سبحان اللہ میرے نبی نے کہا صحابہ سن لو عزت اعلی دی عزت کرتا ہے اے جس کو نبی عزت اعلی فرما دے اس کی عزت کوئی کٹانا چاہے نہیں رب کعبہ دی قسم ہے اس کی عزت کوئی کہاں نہیں سکتا ساتھ گل میں سوادی آ گئی امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی لکھے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بھی لکھا ڈال بڑی سوادی شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا او زمین دا ٹکڑا
جس کو روزہ رسول آکھے جاندہ ہے، جس کو گنبد خضرا آکھے جاندہ ہے، او زمین دا ٹکڑا علماء فرماندے رہے کہ کعبے تو بھی افضل ہے، اللہ دے عرش تو بھی افضل ہے، جنت تو بھی افضل ہے، عرش اولاد تو بھی افضل ہے، لوح و قلم تو بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس جسم اس مٹی کا تعلق جس میں مصطفیٰ دے نال ہو گیا۔ میں نہیں پتہ اسے بولنا ہے جب میں سوچا گیا مولوی شاید ہوندے ڈھولے پڑھ چلے گا، میں ڈھولے پڑھ رہا مولوی نہیں ہے، بڑی توجہ فرمانا، اب آمیں سیدھا کہا بہت توجہ فرمانا، زمین دا اور ٹکڑا جتنے میرے آقا علیہ السلام آرام فرمانا نے، او کعبے تو بھی افضل ہے، عرش اولاد تو بھی افضل ہے، او جنت تو بھی افضل ہے، بہت توجہ فرمانا کہ او تم سرکار دا جسم نہ کیا، پتہ اے چلیا جتنے مصطفیٰ دا جسم نہ کیا، او جنت تو بھی آلہ نے، او کعبے تو بھی آلہ نے۔ اب ہمیں سیدھا کہا ہے ہجرت کی رات سرکار مصطفیٰ صدیق اکبر نے کرنے آتے آگے، صدیق اکبر جنت تو بھی آلہ، کعبے تو بھی آلہ۔ جنہیں تو سمجھ آئیو بندے آگ سنے سبحان اللہ۔ علماء بیان کرتے ہیں، بچہ بچہ سنتا ہے، بہت توجہ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اے تو جناب مولا حسین حضور دے کنے دے تشریف لے کے آئے، کتاب پڑھنی ہوئی، کتاب نام مجمع الزوائد امام نور الدین حسمی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 10 باب المناقب دے اندر اے حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک میں نکال کے دینا واسطے تیار ہوں، 12 جلداں دا چھاپا بحمدِ تعالیٰ میں لائبریری دے موجود ہے، بہت توجہ فرمانا۔ ساتھی حضور نماز پڑھا رہے مولا حسین تشریف لے کے آئے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں حضور نے تسبیح پڑھی ہے، رسی حدیث دے الفاظ پتہ نہیں ہے، توجہ فرمانا۔ سرکار نے تسبیح پڑھی ہے، حضور نے سجدہ لمبا کیتا، بہت توجہ اٹھاؤ الحاوی للفتاوی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، جناب صدیق پر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو شک پیا کہ میرا جو وضو ہے نا وہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے دل میں سوچا کہ اگر میں نماز پڑھ لوں یا لجپال نبی ہے نا انہیں فوراً فرما دینا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا۔ جناب صدیق میں نے سوچا کہ 4 رکعتیں ایک بھی پڑھ نہیں گا نماز کا ثواب مل جاسی۔ آپ پیچھے پھر جدو آپ پیچھے پھرنا آپ وضو کرنے سے پیچھے آئے ویکھیا سامنے 3 آدمی اور ایک بھی ہاتھ دے اندر لوٹا ہے، ایک بھی ہاتھ دے اندر رومال ہے اور ایک بھی ہاتھ دے اندر تاش۔ لوٹے والے پانی ڈالیا، صدیق میں نے وضو کیتا، آپ نے تولیہ لیا، اپنے جسم صاف کیتا، او پانی تاش کے اندر جناب صدیق میں نے نماز پڑھی، سلام پھیریا، میری پاک نبی نے کہا ابو بکر آج جو کچھ ہویا ہے وہ تو دس رہے یا میں محمد دس رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ پھر تسی ارشاد فرما دو۔ میرے نبی نے کہا نہیں، اگے میں اعلان نبوت کیتا ہے، تصدیق تو کی ہے، آئی تو بولتا جانا مصطفیٰ کی تصدیق کرتا جانا گا۔ استاد جی یہی روایت ہے، نوزت المجالس کے اندر موجود ہے، میں بالکل کل ہی پڑھی، میں حوالہ بھی لایا، میں حوالہ دینا بہت توجہ پڑھا۔ میرے کریم نبی نے پیار کرنے والے شمع رسالت غلاموں جلد نمبر 2 جیتے صدیق پتہ باب بھی اوتی ہے روایت موجود ہے، بہت توجہ پڑھا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تیرا نماز دے اندر تیرے سے خیال ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، یا رسول اللہ بالکل۔ سرکار نے فرمایا تو گیا جا کے وضو کیتا، یا رسول اللہ بالکل۔ حضور نے فرمایا 3 آدمی سامنے انہوں نے وضو کیا، یا رسول اللہ بالکل۔ سرکار نے فرمایا جانتے ہیں وہ کون ہے؟ سنیا میں کوئی نبی ہوں؟ سبحان اللہ۔ بندے بول نہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا جانتا ہے کون ہے؟ سنیا میں نہیں جانتا۔ سرکار نے فرمایا ایک کا جبریل، ایک کا اسرائیل، ایک کا جنت دا فرشتہ دی زبان۔ سرکار نے فرمایا جانتا ہے میکائیل کتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا میکائیل علیہ السلام میرا گوڈا پکڑے کھلوتا ہے، یا رسول اللہ کہہ جو صدیق کو نماز میں شامل ہو رہے ہیں دلو۔ میں ان جملہ پیش کرنا ہے کہ میں نہیں پتا کون شکر رہا جملہ پچا جانا یا جملے تے بولنا ہے۔ اب ہمیں ضلع کار ہے جس کی خاطر مصطفیٰ دا سجدہ لمبا ہو جائے اس کو حسین رکھتے ہیں، اور جس کی خاطر مصطفیٰ دا رکوع لمبا ہو جائے اس کو سیدنا ابوبکر صدیق رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ۔
ادھا تجمہ میں کرنا ادھا میں کوئی نہیں کرنا جیڑا میں چوتھا نہ مننے بس ٹھیک بہت ہن مولا علی حضور کو پوچھتے پہلا کیڑا ہے دوسرا کیڑا ہے تیسرا کیڑا ہے تے حضور دستے پہلے تے گل بڑی سوادی ایک عربی پنڈ دا رہن والا پنڈو اون دے کولے اٹھ دا بچہ ساڈی پنجابی زبان اس نوں ٹوٹا آکھدے نے تسی ٹوٹا ٹوٹا او لے کے حضور دی بارگاہ چ آیا میرے پاک نبی نے ویکھیا سرکار نے کہا کدے اور کہ سونے منڈی جاؤں گا تو میں کہ چل پہلے اللہ دے نبی دی بارگاہ چ حاضری دے لواں سرکار نے منڈی خیر سونیا اے بیچنا ہے حضور نے فرمایا سی خریدار ہے کتنے پیسے انہیں کہ سونے ان تو ان پسند آ گئے کیڑے دینے دے دے سرکار میں فی الحال میرے کو کوئی نہیں میں تو پیسے دے سکتا کتاب و فتن نے امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو لکھے جنابی سرکار مصطفیٰ نے فرمایا میں پیسے دے سکتا انہیں کہا سونے میرے تو اڈر خریدے کوئی نہیں میں نہیں لکھ سکتا عربی باہر نکلے مدینے دی گلی ہے سامنے مولا علی اچھا بولو سبحان اللہ اب آگے کی سرکار میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو گئے آقا علیہ السلام نے غلام اپنی توجہ فرمانا مدینہ المنورہ کی گلی ہے سامنے مولا علی تشریف لے کے آ رہے ہیں مولا علی نے فرمایا عربیہ کی دے آیا ہے عربی کہتا ہے یا علی میں منڈی دے اندر جانا ہے میرے کل اٹھتا بچہ ٹوٹا ہے میں حضور دی برکات بیچ کے آیا ہوں سرکار نے فرمایا کہ پیسے میں دے دے سا میں عرض کی دیئے سوڑے میں پیسے لے لے سا میرے پیسے تو اجر خریدے کوئی نہیں مولا کائنات علی مرتضیٰ فرمان دے تیریاں دے پیسے دے لگے پال نبی خریدے کوئی نہیں لیکن ایک داستے کلو نفس ذائقۃ الموت صدانا باقی بل بل بولنے صدانا باغ بہارا صدانا ماپے حسن جوانی صدانا سنگت یارا اگر سرکار دا وصال ہو گیا تیرے پیسے ملکوں ملے گا مانوی دی حقیقہ ان عطا علیک الموت اگر حضور دا وصال ہو گیا تیرے پیسے پھینکاؤں ملے گا اور عربی حضور دی برکات بنایا نے آگے عرض کرتا ہے چھوڑیا اور تو آگے چلے والیا من رہے کی حضور فرما لیا نازاد قادر والیا آمین کو کھٹنا والیا یاسین یاسین والیا یا رسول اللہ اگر تو اللہ وصال ہو گیا میرے پیسے پھینکاؤں ملے گا میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے پیارے غلام عربی اگر میرا وصال ہو گیا اپنے پیسے صدیق اکبر کو لے لیں تیرے پیسے سیدنا ابو بکر صدیق ادا کر دے گا عربی پھر حضور دی بارگاہ چاہے مدل شاپ کرنی ٹائم بہت مختصر ہے مولا نے فرمایا بیلیا کی پڑھے جنہیں حضور نے فرمایا صدیق اکبر کو لے لیں مولا نے فرمایا اگر صدیق اکبر دا وصال ہو گیا تو یہ پیسے موڑ کون نہیں سکتا عربی حضور تو رہا یا رسول اللہ صدیق اکبر دا وصال ہویا سرکار میں عمر کو لے لیں عربی مولا علی کو لگیا جنہیں حضور فرمایا عمر کو لے لیں مولا علی فرمایا جنہیں فاروق اعظم دا وصال ہو گیا تو یہ پیسے موڑ کون دے سی اور عربی پھر حضور دی بارگاہ چاہیا آکے اس کی سنیا اگر فاروق اعظم دا وصال ہو گیا میرے پاک نبی نے فرمایا نبی موڑ آکے پیسے اپنے عثمان غنی کو لے سبحان اللہ عربی مولا علی بارگاہ جنہیں سرکار فرمایا اپنے پیسے عثمان غنی کو لے لیں مولا علی فرمایا معاملہ حال کوئی نہیں ہویا جی عثمان غنی دا وصال ہو گیا تیرے پیسے موڑ کون دے سی عربی حضور دی بارگاہ چاہا یا رسول اللہ اگر صدیق اکبر دا وصال ہو گیا پیسے فاروق اعظم کو لے لیسا اگر عمر فاروق دا وصال ہو گیا پیسے عثمان غنی کو لگا عثمان غنی دا وصال ہو گیا میں پیسے کہنے کو لیسا پڑھی توجہ فرمانا کون چاکا بالو کتاب الفتن میں اندر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی آپ فرمانے کائنات والو سن لو میرے پاک نبی نے فرمایا عربی اگر میرا وصال ہو گیا اپنے پیسے صدیق اکبر کو لے لیں اگر صدیق اکبر دا وصال ہو گیا اپنے پیسے فاروق اعظم کو لے لیں اگر فاروق اعظم دا وصال ہو گیا اپنے پیسے عثمان غنی کو لے لیں کون شاکر والے توجہ میرے پاک نبی نے فرمایا اگر عثمان غنی دا وصال ہو گیا وہ اپنے پیسے اور دے کو لے لیں لیکن بابا میرے پھر کیا بناتا ہے آخری گل گفتگو ختم کتاب لائے تفسیر دودھ منصور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 738 تے دوسری کتاب لائے تفسیر روح البیان گالو صاحبی بڑی چاہ سانی
تفسیر روح البیان امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 571. تیسری کتاب رائے سیرت انبیاء امام برہان الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 807. اور چوتھی کتاب کا نام ریاض النزہ فی مناقب عشرہ مبشرہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 200. کیا بڑی سماتی صدیق اکبر غار دے اندر تدوان پتا صدیق اکبر نو ساپ نے ماریا ڈانگ پتہ لگا سپا نہ پرانا کام ہے صدیق نو ڈانگ مارتے ڈانگ ساپ نے ڈانگ ماریا اکھا وچ آنسو ہے سرکار مصطفیٰ نے پائی او بکر رو کیوں ہے سونے ساپ نے ڈانگ ماریا سرکار مصطفیٰ نے لوابی دان چی او بکر کی گیڑی تھی صدیق حضرت یا رسول اللہ میں پیاس لگی جدوں خالد تشریف لے کے ہے نا صدیق نے پتہ پانی کوئی نہیں صدیق نے مانگ کے دسیا لوگو مصطفیٰ تو منگنا شرک نہیں صحابہ دی سنت ہے سوڑے پانی چاہیے میں نبی نے میں ابو بکر آؤ غار دی نکل پانی پی صدیق کہنے میں پانی پیتا برف نال زیادہ ٹھنڈا ہے کستوری نال زیادہ خوشبودار ہے شہد نال زیادہ مٹھا ہے دودھ نال زیادہ سفید ہے عرض کی سونیا اگے ہی ہو جائے پانی پیتا کدی سرکار نے میں اگے ہی ہو جائے پانی آیا بھی کدی یا رسول اللہ کتوں آیا انہوں میں جنت دے وچوں آیا خدا دی قسمیں کمال جملہ استادی جدوں میں پڑھ رہا تھا میں 14 خطیبہ نو چلے اوڑے فون کیتا میں کہا کمال اور آئی تو پہلے میں کوئی نہیں سنے شاید کوئی سارے سنے ہوئے بڑی توجہ فرما آئے اس کی تھی یا رسول اللہ دی بارگاہ کے اندر میرا اتنا مقام کہ جنت وچوں میرے واسطے پانی آ گیا سرکار نے فرمایا ابو بکر ہاں تیرا اللہ دی بارگاہ کے اندر اتنا مقام ہے کل قیامت کا دن ہوئے کوئی شکل جو ہے جملے تے ایک جملے دی قیمت چاہیے توجہ بیٹھے فرمانا میں جملہ 4 کتابوں کا حوالہ دے کے پیش کر دیا اٹھاؤ تفسیر نور منصور تفسیر روح البیان شریف ہے اب آپ ذکر کا سیرت حربیہ ریاض النزہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں نبی نے کہا ہاں ابو بکر کہ اللہ دی بارگاہ میں اتنا مقام ہے کہ جس کے دل میں تیری محبت نہیں اور قیامت والے دن صدقہ نبیوں نے بھی نام اعمال رہ کے آ گیا اور مولی دوزخ میں جانے گا جنت جو جیسی جس کے دل صدیق کا پیار تھی اچھی آواز سے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دعا خالقی کے نام میں پڑھے آپ کا سنے قبول منظور فرمائے سلطان آدھا فرما